السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں فخر یاد گوندل۔ آخرکار مسلم لیگ نون نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ نہ صرف دھاندلی ہوئی ہے بلکہ مینڈیٹ بھی چرایا گیا ہے، اور مسلم لیگ نون نے اپنی شکست بھی تسلیم کر لی ہے۔ میاں جوید لطیف، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف اور مریم نواز کے بہت قریب ہیں، بلکہ نواز شریف نے جو بات کہنی ہوتی ہے وہ جوید لطیف کے تھرو ہی کرواتے ہیں۔ پریس کانفرنس کیا کرتے تھے جب میاں شہباز شریف کی حکومت تھی، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی۔ اس وقت میاں جوید لطیف کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کرتے نظر آتے تھے۔ وہ بات وہ کر رہے ہیں جو میاں محمد نواز شریف کہنا چاہتے ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں، جرنلسٹ کمیونٹی بھی اس بارے میں جانتی ہے۔ اب میاں جوید لطیف نے حیران کر دیا اینکر کو بھی۔ سمر عباس ہم نیوز کے پروگرام میں جب سمر عباس نے حوالہ دیا کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ فارم 45 والے ایم این اے ہیں یا فارم 47 والے ایم پی اے یا ایم این اے ہیں، اور آپ 8 فروری والے ہیں یا 9 فروری والے، کیونکہ 8 فروری کو تو تحریک انصاف جیت رہی تھی۔ پھر رات گئے، جس طرح آپ نے دیکھا سارا رزلٹ روکے گئے، روز بھی کئی جگہ پر تبدیل کیے گئے۔ پھر آپ نے دیکھا تک بالکل ایک اور ہی ماحول بنایا گیا تھا۔ اس میں الیکشن کمیشن بھی بری طرح پھنس چکا ہے۔ ابھی تک فارم 45 سامنے نہیں آئے جو آئینی اور قانونی طور پر سامنے لانا تھے۔ اس پر انہوں نے پھر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ میاں جوید لطیف صاحب نے اچانک کہہ دیا، جب سمر عباس صاحب نے کہا تو اس پر انہوں نے کہا کہ غلط کیا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ شاکنگ تھا سب کے لیے۔ شیئر ہو رہا ہے کلپ جس میں میاں جوید لطیف کہتے ہیں ہاں جی 8 فروری کے الگ ہے اور 9 فروری کے الگ رزلٹ ہیں۔ 8 فروری کو رزلٹ رات تک جو آ چکے تھے مسلم لیگ نون کے پاس فارم 45 کے مطابق، تو مسلم لیگ کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اس میں کوئی شک کی بات ہے، مجھے تو یقین ہے کچھ کو جتوایا گیا، کچھ کو ادھر ادھر کیا گیا۔ اب وہ اصل میں بٹوین دا لائن ہی کہہ سکتے ہیں، یہ تو نہیں کہیں گے کہ سارے کے سارے پلے میں ڈال دیے گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پر پک اینڈ چوز کیا گیا ہے، یعنی خود مان رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے بلکہ دھاندلا ہوا ہے۔ پھر حکومت کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ہم تو لینا ہی نہیں چاہتے تھے، ہمیں تو زبردستی حکومت دی گئی ہے۔ تو ابھی سے یہ شکست اور پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش ہے۔ جیسے حمزہ شہباز صاحب بادشاہ سلامت کو کچھ دن کے لیے پنجاب کا سی ایم بنایا گیا تھا، ہے کہ مریم نواز بادشاہ سلامت کی بیٹی، ان کی بھی یہی فرمائش ہے کہ مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنوں، اور اسی پہ کام ہو رہا ہے۔ بادشاہ کی بات کو ٹالنا پاکستان میں کسی بھی ادارے کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ بادشاہ سلامت ہیں۔ اور میاں جوید صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ 8 فروری کی حکومت نہیں، یہ 9 فروری کی حکومت ہے جو بنائی گئی ہے۔ ہم اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے اور بڑی شاکنگ نیوز تھی کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اب اس چیز پر بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ مفتاح اسماعیل ہوئے، مفتاح اسماعیل نے بھی کہا ہے، وزیر خزانہ رہ چکے ہیں مسلم لیگ نون کے دور میں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جن کا مینڈیٹ تھا ان کو حکومت بنانے دینی چاہیے تھی۔ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تھا اور پی ٹی آئی کی حکومت بننی چاہیے تھی۔ خاقان عباسی صاحب وہ تو ان سب چیزوں سے بھی آگے جا کے کچھ فرماتے ہیں کہ پچھلے 16 ماہ میں انہوں نے کون سا ملک کے لیے کر لیا ہے جو یہ اب کریں گے۔ ان 6 مہینوں میں کون سی ان کے ہاتھ میں ایسی جادو کی چھڑی آ گئی ہے کہ یہ پاکستان کو معیشت کو بحال کر کے صحیح ٹریک پر لے آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، جو بھی حکومت عوامی مینڈیٹ کے بغیر آئے گی وہ پاکستان کے مسئلے حل نہیں کر سکے گی، نہ ہی پاکستان کو لے کے آگے بڑھ سکے گی۔ اور یہ لطیف نے اس بات کا بھی جواب دیا کہ سمر عباس نے جب سوال کیا کہ نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو شہباز شریف پھر حکومت کیوں لے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا شہباز شریف بالکل حکومت نہیں لینا چاہ رہے تھے، نہ ہم حکومت لینا چاہ رہے تھے، یہ حکومت ہم لے نہیں رہے ہیں، یہ ہمیں زبردستی دی جا رہی ہے، ہم پہ تھوپی جا رہی ہے۔ ایمان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستان زندہ باد۔